السلام علیکم. فرحت علی بخاری کی یہ ویڈیو بالکل اینڈ تک دیکھیے گا. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی. کسی جنگل میں ایک شیرنی نے اپنے بچے کو جنم دیا. شیرنی کا بچہ اس دنیا میں تو آ گیا، لیکن شیرنی اپنی جان کی بازی ہار گئی، وہ مر گئی. بچہ تھوڑی دیر تک تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا. وہاں قریب سے ہی ایک شیپس یعنی بھیڑوں کا ایک غول گزر رہا تھا. شیر کا بچہ بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا. بھیڑوں نے بھی اسے اپنے غول کا حصہ سمجھ کر اپنا لیا، اور یوں شیر کا بچہ بھیڑوں کے اس جھنڈ کے ساتھ سفر کرنے لگا، ان کے ساتھ رہنے لگا، اس کے اندر ہی پرورش پانے لگا. وہ ان کے ساتھ ہی رہتا، ان کی طرح اٹھتا بیٹھتا، حتیٰ کہ وہ ان بھیڑوں کی طرح گھاس پھوس سے ہی اپنا پیٹ بھرنے لگا. وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح اپنے آپ کو ایک بھیڑی سمجھنے لگا. وہ ان بھیڑوں کے درمیان بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا. اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے مختلف ہے یا وہ ایک شیر ہے. وہ تو جنگل کا ایک بادشاہ ہے. وہ کبھی شیر کی طرح غرایا نہیں، کبھی سر اٹھا کر شان سے کھڑا نہیں ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو ایک بھیڑ ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس سب بھیڑیں ہی بھیڑیں تھیں. وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح سر جھکائے گھاس پھوس کھاتا رہتا تھا. آہستہ آہستہ شیر کا وہ بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، جوان ہو گیا. وہ ایک خوبصورت جوان شیر بن گیا. بھیڑوں کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ بھیڑوں کو اس کی عادت ہو چکی تھی. وہ اس سے مانوس ہو چکے تھے. ایک دن ہلکی ہلکی دھوپ میں جب بھیڑیں گھاس چر رہی تھیں، تبھی انہیں ایک شیر کی دھاڑ سنائی دی. ایک شیر نے ان کے جھنڈ کے اوپر حملہ کر دیا. ساری بھیڑیں جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں. شیر کا وہ بچہ جو بھیڑوں کے درمیان پلا بڑا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگا. وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا. جس شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، اس نے دیکھا کہ بھیڑوں کے درمیان ایک شیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. ایک شیر بھیڑوں کے درمیان بھاگ رہا ہے؟ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے سوچا کہ میں اس کو پکڑ کے معلوم کروں کہ یہ کیوں بھاگ رہا ہے. تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد آخر کار وہ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. تم مجھ سے بچنے کے لیے کیوں بھاگ رہے تھے؟ تم ان بھیڑوں کا شکار کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بوڑھے شیر نے غصے سے پوچھا. شیر کا بچہ خوف سے کانپ رہا تھا، روئے جا رہا تھا. پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میری جان بخش دو. وہ بھیڑ کی طرح تڑپ رہا تھا. وہ شیر کے پنجوں سے جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. کافی دیر تک بوڑھے شیر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. نوجوان شیر جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھیڑ کیوں سمجھ رہا ہے؟ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا. اس شیر کو بچے کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے جنگل میں موجود ایک تالاب کے پاس لے آیا. تالاب بالکل ساکت اور پرسکون تھا، بالکل ایک شیشے کی طرح. اس میں اپنا عکس دیکھا جا سکتا تھا. بوڑھے شیر نے غرا کر اس سے کہا، چیل میں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، مجھے دیکھو اور ان تمام بھیڑوں کو دیکھو. دیکھو تم کون ہو. کیا تم ایک کمزور بھیڑ ہو یا جنگل کے بادشاہ ہو، شیر ہو؟ شیر کے بچے نے روتے روتے پانی کے اندر اپنے عکس کو دیکھا. پانی کے اندر اپنا چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا. پہلی بار اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا. وہ کبھی اپنے آپ کو کبھی ساتھ کھڑے ہوئے شیر کو دیکھتا اور کبھی بھاگتی ہوئی ان بھیڑوں کو دیکھتا. اسے حیرت ہوئی کہ وہ تو بھیڑ کی طرح نہیں دکھتا. اب اسے سمجھ آئی کہ وہ تو اپنی طاقت کو پہچان ہی نہیں رہا تھا. وہ تو ساری زندگی اس دھوکے میں رہا کہ وہ ایک بھیڑ ہے. وہ ایک بھیڑ نہیں بلکہ ایک شیر ہے. اس کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے. اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا. اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی.
ایک عجیب سی طاقت وہ محسوس کرنے لگا۔ ایسا احساس پہلے کبھی اس کے اندر نہیں جاگا تھا۔ وہ تو جنگل کا بادشاہ تھا، اس کو اپنی پہچان مل گئی تھی۔ جھیل کے پانی نے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے دھاڑا، اس زور سے دھاڑا کہ درختوں پر جتنے پرندے تھے وہ اڑ گئے، اور اس کے وجود پر چھائی ہوئی وہ جو بھیڑ تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بہت ہی ایک گہرا سبق سکھاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، کیا آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا آپ ایسے لوگوں میں تو نہیں گھرے ہوئے جو چھوٹی سوچ، چھوٹے ذہن اور چھوٹی اپروچ والے ہیں، جن کی سوچ ہے کہ زیادہ پیسہ کما کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیسہ تو برائیوں کی جڑ ہے، انسان کا بس گزارا ہونا چاہیے، دال روٹی چلنی چاہیے۔ اس شیر کی طرح جو بکریوں کے درمیان، بھیڑوں کے درمیان رہتے ہوئے خود کو بھیڑ مان گیا تھا۔ آپ بھی خود کو کمتر تو نہیں سمجھ رہے، معمولی اور عام تو نہیں سمجھ رہے؟ آپ کی صلاحیتوں کو کہیں زنگ تو نہیں لگ گیا؟ دوستو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی کمپنی سے الگ کر دیں، اپنے اندر کے پوٹینشل کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ آپ اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے پیدا ہوئے۔ اس دن انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ خود پر یقین رکھتا ہے، اس شیر کی طرح اپنی اصل طاقت کو پہچانتا ہے، اپنے اندر کی سچائی کو مان لیتا ہے، جب وہ بھیڑوں کے جھنڈ سے الگ ہوتا ہے، جب وہ اپنے راستے پر اکیلا چلتا ہے، اور پھر دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، یہ پیغام آپ کو اچھا لگا، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، میری آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، شاید کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے۔